بنو میں ہماری بٹالین کو 2 مہینے ہو گئے تھے۔ ایک روز اچانک حکم ملا کہ پورا بریگیڈ لتمبر جا رہا ہے۔ لتمبر بنو سے 15-16 میل دور ایک جگہ ہے۔ آج کل شاید یہ جگہ قصبہ یا بڑا گاؤں بن گئی ہو۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت لتمبر چھوٹا سا ایک گاؤں تھا۔ بنو کا بریگیڈ، جس میں میری بٹالین بھی شامل تھی، لتمبر پہنچ گیا اور ایک وسیع و عریض میدان میں خیمے نصب کر دیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں خیموں کی بستی آباد ہو گئی۔ میں پہلے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں ہوتا تھا، پھر میں ایک کمپنی میں بھیج دیا گیا۔ یہ رائفل کمپنی تھی۔ قبائلی پٹھانوں کے خلاف یہ ایک جوابی جنگی کارروائی تھی۔ ایسی جنگی کارروائیاں ہوتی ہی رہتی تھیں۔ یہ پہلی جنگی کارروائی تھی جس میں شریک ہوا تھا۔ پٹھان بڑا زبردست وار کر گئے تھے۔ ایک جگہ راجپوتانہ رائفلز کی ایک بٹالین کچھ عرصے کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس بٹالین نے قریبی پہاڑیوں پر پوسٹیں بنائی ہوئی تھیں جن میں تھوڑی تھوڑی نفری رہتی تھی۔ ایک پوسٹ کیمپ سے تقریباً 4 میل دور ایک ٹیکری پر تھی۔ اس علاقے سے پکی سڑک گزرتی تھی جو کوہاٹ کو بنو سے ملاتی تھی۔ اس پر کوئی ٹریفک نہیں ہوتی تھی۔ یہ علاقہ غیر تھا۔ ہفتے میں 2 بار اس سڑک سے فوجی کانوائے گزرا کرتی تھی، جس کی حفاظت کے لیے سڑک کے دائیں بائیں پہاڑوں پر فوج پھیلا دی جاتی تھی۔ باقی دن سڑک بالکل ویران اور سنسان رہتی تھی۔ یہ علاقہ دراصل میدان جنگ تھا۔ کوئی شہری اکیلا سفر کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک روز راجپوتانہ رائفل کی اس پوسٹ کی بدلی ہونی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوسٹ میں جو جوان ڈیوٹی پر تھے اس کا 1 ہفتہ پورا ہو گیا تھا۔ ان کی جگہ دوسرے جوان جا رہے تھے۔ 4 میل کا فاصلہ تو انفینٹری کے جوان پیدل طے کیا کرتے تھے، لیکن جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی اور انفینٹری کو میکنائز کر دیا گیا تھا، یعنی ہر بٹالین کو تھوڑے ٹرک بھی دے دیے گئے تھے۔ راجپوتانہ رائفلز کے ان جوانوں کی نفری 17 تھی جو پوسٹ پر جا رہے تھے۔ ان میں ایک حوالدار اور 2 لانس نائک اور باقی 14 سپاہی تھے۔ یہ سب ٹرک پر جا رہے تھے۔ ٹرک پر ترپال نہیں تھی۔ کیمپ سے 2 میل دور گئے تو ٹرک کیمپ والوں کی نظر سے اوجھل ہو چکا تھا، کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ موڑ زیادہ تھے۔ تقریباً 3 میل آگے گئے تو اونچی پہاڑیاں شروع ہو گئیں۔ وہاں 90 درجے کا ایک موڑ تھا۔ اس موڑ کے ساتھ ذرا آگے سڑک پر چھوٹی سی ایک پلی تھی۔ اس کے نیچے سے چھوٹا سا خشک نالہ گزرتا تھا۔ میں نے بعد میں یہ پلی دیکھی تھی۔ زیادہ اونچی نہیں تھی۔ جب ٹرک اس پلی کے قریب آیا تو دائیں طرف سے ایک گولی آئی جو ڈرائیور کی کھوپڑی میں سے گزر گئی۔ حوالدار اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک گولی سامنے سے اس کی شہرگ میں لگی اور گردن کے پیچھے سے نکل گئی۔ دونوں گولیاں قریب سے فائر کی گئی تھیں۔ ڈرائیور تو فوراً ہلاک ہو گیا تھا چونکہ گولی اس کے دماغ میں سے گزر گئی تھی۔ ٹرک سڑک کے بائیں طرف ہو گیا۔ آگے پتھریلی جگہ اور ایک ٹیکری تھی۔ اس ٹیکری نے ٹرک کو روک لیا۔ ٹرک میں جو جوان بیٹھے ہوئے تھے وہ گاڑی کا رخ موڑنے اور ٹیکری کے ساتھ ٹکرانے سے ایک دوسرے پر لڑک گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، بہت سے پٹھان جو یقیناً پلی کے نیچے چھپے ہوئے تھے ٹرک میں کود آئے اور خنجروں سے ان جوانوں کو ختم کر دیا۔ خنجر زنی میں قبائلی پٹھان خاصے مہارت رکھتے تھے۔ پٹھان عورتیں بھی اسی مہارت سے خنجر چلاتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آدمی کو فوراً ختم کرنے کے لیے خنجر کہاں اور کتنی بار مارا جاتا ہے۔ اس ٹرک کو گھات لگا کر روکا گیا تھا۔ پٹھانوں نے معلوم کر لیا ہوگا کہ اس پوسٹ کی نفری کی بدلی کس دن اور کس وقت ہوگی۔ وقت بڑا خطرناک تھا جب ٹرک پر حملہ ہوا۔ اس وقت سورج غروب ہو گیا تھا۔ ایک حکم تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد کیمپ سے یا چھاونی سے کسی کی مدد کے لیے کوئی نفری نہ بھیجی جائے۔ جس پوسٹ پر یہ لوگ جا رہے تھے وہ ذرا ہی آگے ایک اونچی ٹیکری پر تھی۔ 2 گولیاں فائر ہونے سے پوسٹ الرٹ ہو گئی تھی، لیکن پوسٹ والوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی بدلی کے لیے آنے والی نفری نیچے کٹ گئی ہے۔ یہاں میں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہے کہ پٹھانوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج فلاں وقت پوسٹ کی نفری کی بدلی کے لیے جوان آ رہے ہیں۔ یہ پٹھانوں کی جاسوسی کا ایک خفیہ انتظام تھا۔ کیمپ میں اور چھاونیوں میں بھی باہر سے پٹھان مختلف کام کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ انہیں سرکاری اصطلاح میں کلی کہا کرتے تھے۔ ان میں بعض قبائلی ہوتے تھے جو بڑی خوبی سے فوج کی نقل و حرکت کی جاسوسی کرتے تھے۔ قبائلیوں کی جاسوسی کا دوسرا ذریعہ فوج کے مسلمان جوان تھے۔ مسلمان سپاہی سے لے کر مسلمان صوبے دار تک قبائلی پٹھانوں کے حامی تھے۔ جب کبھی برگیڈ نے یا کسی یونٹ نے باہر جانا ہوتا تھا تو مسلمان ہی کولیوں کو یہ خبر دے دیا کرتے تھے۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ کئی قبائلیوں کے ساتھ آمنے سامنے فائرنگ ہوتی تھی تو مسلمان فوجی اپنی رائفلوں اور مشین گنوں کی نالیاں ذرا سی اونچی رکھتے تھے تاکہ گولیاں پٹھانوں کے اوپر سے گزر جائیں۔ اس زمانے میں فوجی پگڑیاں باندھتے تھے جو خاکی رنگ کی ہوتی تھی۔ مسلمانوں کی یہ نشانی تھی کہ ان کی پگڑیوں کے شملے ہوتے تھے۔ قبائلی پٹھان شملے والی پگڑی پر کبھی فائر نہیں کرتے تھے، لیکن انگریز بڑی چالاک قوم تھی۔ وہ مسلمانوں کو بعض خاص قسم کی صورتحال میں ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ اس طرح بعض اوقات مسلمان بھی
پٹھانوں کی گولیوں سے مارے جاتے تھے۔ میں اس ٹرک کی بات کر رہا تھا جس پر حملہ ہوا تھا۔ 17 جوانوں میں سے صرف 2 زندہ رہے، وہ بھی اس طرح کہ وہ اپنے ساتھیوں کے نیچے آ گئے تھے۔ اندھیرا بھی ہو گیا تھا، پٹھان جلدی میں تھے۔ انہوں نے تمام رائفلیں، ایمونیشن اکٹھا کیا، سب کی پگڑیاں اتار کر اکٹھی کر لیں اور جو ہاتھ لگا لے گئے۔ ان کی زیادہ تر دلچسپی رائفلوں اور ایمونیشن کے ساتھ تھی۔ ایک تو وہ ایمونیشن تھا جو ہر جوان کے ساتھ تھا، اس کے علاوہ ایمونیشن کے 4-5 بکس بھی بھرے ہوئے تھے۔ یہ جو 2 سپاہی زندہ رہ گئے تھے، ان میں ایک زخمی تھا، اس کے کندھے پر خنجر لگا ہوا تھا اور دوسرا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ پٹھان چلے گئے ہیں اور ہر طرف خاموشی ہو گئی ہے تو وہ وہاں سے نکلے اور ڈرتے کانپتے چل پڑے۔ آخر وہ کیمپ میں پہنچ گئے اور اطلاع دی کہ ساری نفری ماری گئی ہے۔ حکم یہ تھا کہ رات کو کوئی کیمپ سے باہر نہ نکلے، لیکن اس بٹالین کا انگریز کمانڈنگ آفیسر کوئی بڑا ہی دلیر آدمی تھا۔ اس نے 2 رائفل کمپنیاں لی اور خود ان کے ساتھ گیا۔ یہ ساری فورس پیدل گئی تھی۔ کمانڈنگ آفیسر نے دونوں کمپنیوں کو ہر طرف ارد گرد پہاڑوں پر پھیلا دیا اور اپنے ساتھ ضرورت کے مطابق نفری رکھی، جس سے اس نے ٹرک کو دھکا لگوا کر سڑک پر کیا۔ ڈرائیور اور حوالدار کی لاشوں کو ٹرک میں ڈالا، ٹرک کو سٹارٹ کیا تو وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اس طرح لاشوں سے بھرا ہوا ٹرک کیمپ میں لے آئے اور کمپنیاں واپس آ گئیں۔ یہ جو 2 سپاہی زندہ بچ رہے تھے، انہوں نے حملے کا پورا واقعہ سنایا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حملہ آور پٹھانوں میں عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے ان عورتوں کو دیکھا تو نہیں تھا، ان کی آوازیں سنی تھی۔ قبائلی علاقے میں ایسے ہی کئی اور واقعات ہوئے تھے جن میں پٹھان عورتیں بھی شامل تھیں۔ اس علاقے میں پٹھانوں نے ایک اور پوسٹ پر شب خون مارا تھا۔ وہ کوئی اسلحہ بارود تو نہیں لے جا سکے تھے، لیکن جانی نقصان کر گئے تھے۔ جب کسی علاقے میں اس قسم کے 2-3 واقعات ہو جاتے تھے تو انگریز اس علاقے پر فوج کشی کرتے تھے، جسے پونیٹیو ایکسپیڈیشن یعنی تعزیری مہم کہا جاتا تھا۔ یہ ایک بڑی ظالمانہ کارروائی ہوتی تھی۔ فوج کو سارے علاقے میں پھیلا دیا جاتا اور جو گاؤں راستے میں آتا اسے تباہ کر دیا جاتا تھا۔ پٹھانوں کو پہلے پتہ چل جاتا تھا، اس لیے وہ گاؤں خالی کر جاتے تھے۔ ان کے گھروں میں کوئی فرنیچر اور زیادہ مال اسباب تو ہوتا نہیں تھا۔ ان کے بیوی بچے ہوتے تھے یا مویشی اور بکریاں، انہیں ساتھ لے کر وہ ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ وہ فوج کے سامنے جا رہے ہوتے تھے، لیکن حکم یہ تھا کہ کسی بوڑھے اور بچے کو اور کسی عورت کو گرفتار نہ کرنا، نہ انہیں کسی بھی طریقے سے تنگ کرنا ہے۔ انگریز جانتے تھے کہ ایک پٹھان عورت پر ہاتھ اٹھایا گیا تو پٹھان ایک پوری چھاؤنی پر حملہ کر کے انتقام لیں گے۔ فوج کے لیے حکم تھا کہ کسی گاؤں کو سلامت نہ رہنے دیا جائے۔ آج کل کے متعلق میں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کے گاؤں کیسے ہیں۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت وہاں کوئی بڑا گاؤں نہیں ہوتا تھا۔ چند ایک مکان ایک جگہ ہوتے اور اس سے خاصے فاصلے پر 2-3 اور مکان نظر آ جاتے تھے۔ یہ سب مکان پتھروں اور گاری کے بنے ہوتے تھے۔ انہیں گرا دیا جاتا تھا اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ ان پر توپوں کے گولے فائر کیے جاتے تھے۔ یہ ایک بزدلانہ کارروائی ہوتی تھی۔ ویتنام میں امریکہ ایسی ہی انتقامی اور تعزیری کارروائیاں کیا کرتا تھا۔ ذرا سے شک پر پورے کے پورے گاؤں کو نظر آتش کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں اور بچوں کو نیپام بموں سے جلا دیا جاتا تھا۔ زہریلی گیس تک استعمال کی گئی تھی۔ آخر امریکہ کو شکست کھا کر وہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ انگریزوں نے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں پر تو ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن ان کے گھر تباہ کر دینا، ان کے فصل رون ڈالنا کچھ کم ظلم نہیں تھا۔ یہ تعزیری کارروائیاں 2 مہینے اور کبھی 3 مہینے جاری رہتی تھیں۔ پورا بریگیڈ باہر نکل جاتا اور خانہ بدوشوں کی طرح آج یہاں کل وہاں کیمپ لگاتا سارے علاقے میں گھوم پھر جاتا تھا۔ جس طرح سر میں کنگھی پھیری جاتی ہے، لیکن لڑنے والا کوئی ایک بھی پٹھان فوج کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ لڑنے والے قبائلی یعنی جوان اور ادھیڑ عمر اس کارروائی کے دوران پہاڑیوں کے اندر چلے جاتے تھے، لیکن وہ روپوش ہونے کے لیے نہیں جاتے تھے بلکہ لڑنے کے لیے جاتے تھے۔ فوج انہیں پہاڑیوں کے اندر جاتی تھی، پٹھان ان پہاڑیوں پر موجود ہوتے تھے لیکن دب کے رہتے، اور جب فوج پہاڑیوں کی خاک چھان کر واپس ہوتی تھی تو پٹھان فوج کے پچھلے حصے یعنی ریئر گارڈ پر فائرنگ شروع کر دیتے۔ میں اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ راجپوتانہ رائفلز کے ٹرک پر پٹھانوں نے حملہ کر کے اتنے زیادہ جوانوں کو مار ڈالا اور تمام رائفلیں اور ایمونیشن لے گئے تو بنو کے بریگیڈ کو اس علاقے میں تعزیری کارروائی کا حکم ملا۔ میری بٹالین بھی اس میں شامل تھی۔ کارروائی آدھی رات کے وقت شروع کی گئی۔ لتمبر سے بنو کی طرف جاؤ تو دائیں طرف بہت دور تک ریگستانی میدان پھیلا ہوا ہے، اور جہاں یہ میدان ختم ہوتا ہے وہاں سے پہاڑیاں شروع ہوتی ہیں۔ رات کو ہم اس میدان سے گزرے۔ ابھی صبح طلوع نہیں ہوئی تھی کہ ہم پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے تھے اور ایک پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ صبح کی روشنی پھوٹی تو ہم پہاڑی کے اوپر تھے۔ میں یہ تفصیلات سنا کر بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا کہ تعزیری کارروائی کس طرح کی گئی اور قبائلیوں نے بھی کچھ کیا تھا یا نہیں۔ میں اتنا ہی بتانا کافی سمجھتا ہوں کہ بریگیڈ ان پہاڑوں میں دور تک پھیل گیا۔
اس روز توپ خانے نے بھی پہاڑی پر گولہ باری کی تھی، دور کئی رائفلوں اور مشین گنوں کی بھی فائرنگ ہوتی رہی تھی۔ میری کمپنی کو ایک پہاڑی کی چوٹی پر پکٹ بنانے کا حکم ملا۔ پکٹ ایک قسم کا مورچہ ہوتا ہے۔ فوراً پتھر اکٹھے کر کے ایک گول دیوار کھڑی کر دی گئی۔ اس میں 2 سیکشنوں نے رہنا ہوتا ہے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہم 24 جوان تھے اور ایک حوالدار ہمارا کمانڈر تھا۔ دیوار کو ہم نے پتھر رکھ کر کم و بیش 5 فٹ اونچا کر لیا تھا۔ ہمارے ساتھ 2 خچر بھی تھے جن پر ایمونیشن کے بکس لدے ہوئے تھے۔ بکس اتار کر خچروں کو بھی پکڑ کے اندر کر لیا۔ ہمارے ساتھ سگنل پلاٹون کے 2 جوان بھی تھے۔ اس وقت جھنڈی اور آئینے سے پیغام بھیجے جاتے تھے۔ پہاڑی لڑائی میں، خصوصاً قبائلیوں کے ساتھ لڑائی میں، پہاڑیوں پر اس قسم کی پلٹنیں بنائی جاتی تھیں۔ اس سے نیچے دور دور علاقہ نظر آتا تھا۔ دن گزر گیا، برگیڈ پہاڑیوں سے نکلا اور دامن میں ایک وسیع میدان میں رک گیا۔ رات کو بغیر خیموں کے وہیں قیام کرنا تھا، اس لیے پہاڑیوں میں ہمارے پکڑ جیسی 3-4 اور پکٹیں بنائی گئیں۔ یہ کیمپ کی حفاظت کا انتظام تھا۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسرے دن پھر برگیڈ پہاڑیوں کے اندرونی علاقے میں چلا گیا اور شام کو واپس ہوا۔ اس روز بھی توپ خانے کی گولہ باری ہوئی تھی، موٹے ہتھیاروں کی بھی فائرنگ ہوئی تھی۔ ہم پکٹ میں رہے، ہمیں کچھ خبر نہیں کہ یہ گولہ باری یا فائرنگ کہاں ہوئی اور کیوں ہوئی تھی۔ ہماری پکٹ کی ذمہ داری والے علاقے میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ہم الرٹ تھے۔ شام کو برگیڈ پھر کیمپ والی جگہ پر آ گیا۔ ہمیں خچر کے ذریعے کھانا اوپر بھیجا جاتا تھا۔ اس کے کھانے کے ساتھ ہمارے حوالدار کے لیے پیغام آیا کہ الیو صبح برگیڈ واپس آئے گا اور ہم پکٹ اس وقت چھوڑیں گے جب برگیڈ کم از کم 1 میل دور نکل گیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پہاڑیوں پر جو 4-5 پکٹیں تھیں یہ برگیڈ کے ریئر کی حفاظت کریں گی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ پہاڑیوں کے دامن سے ریگستان شروع ہو جاتا تھا جو کم و بیش کئی میل چوڑا اور اس سے کچھ زیادہ لمبا تھا، اور یہ سڑک تک جاتا تھا۔ اس کے دائیں اور میں ٹیکریاں تھیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ مری اور کشمیر جیسے سرسبز پہاڑ نہیں تھے جو درختوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ننگے، پتھریلی زمین جیسے پہاڑ تھے جن پر گھاس کی ایک ہری پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ صبح ہوئی اور برگیڈ واپس چل پڑا۔ جہاں برگیڈ نے کیمپ کیا تھا وہ جگہ ذرا اونچی تھی۔ برگیڈ ابھی نصف میل ہی گیا ہوگا کہ کم و بیش 20 پٹھان دوڑتے ہوئے آئے اور کیمپ کی خالی جگہ بکھر کر جہاں آڑ ملی وہاں پوزیشن لے لی اور برگیڈ پر فائرنگ شروع کر دی۔ برگیڈ کسی ترتیب میں نہیں جا رہا تھا۔ تقریباً 1 میل دائیں بائیں ہر یونٹ بندہ بندہ ہو کر بکھری ہوئی تھی۔ اس علاقے اور ایسی صورتحال میں اسی طرح بے ترتیب ہو کر ایک دوسرے سے دور دور پیچھے آتے تھے۔ اگر اکٹھے کلوز فارمیشن میں پیچھے آتے تو بغیر شست لیے گولی فائر کرتے تو کسی نہ کسی فوجی کو لگ جاتی۔ 2 پٹھان ہماری پکٹ سے بہت دور اور نیچے تھے۔ ہماری رائفلوں، لائٹ مشین گنوں کی گولیاں وہاں تک پہنچ سکتی تھیں، لیکن پٹھان پوزیشنیں بدل کر فائر کر رہے تھے۔ برگیڈ کے عقب کو محفوظ رکھنا ہماری ڈیوٹی تھی، لیکن پٹھان برگیڈ کے تعاقب میں آ رہے تھے، اس لیے ہماری رینج سے نکل گئے۔ ہمارے لیے یہ حکم تھا کہ جب برگیڈ خاصا کے نکل جائے تو ہم پکڑ سے اتریں اور برگیڈ سے مل جائیں۔ ہمارے حوالدار نے ہمیں حکم دیا کہ پکڑ سے نکلو۔ یہ سوچ لو جوانوں، اس نے کہا، راستے میں پٹھان ہے، آج ان کے ساتھ دو بدو مقابلہ ہوگا۔ نہیں استاد، میرے سیکشن کمانڈر نائک نے کہا، وہ ہمیں پہچان لیں گے، ہم ان پر گولی نہیں چلائیں گے۔ نائک کی بات بھی مکمل ہوئی تھی کہ ہمارے ایک ساتھی کے منہ سے بڑی زوردار آواز نکلی، ہاں ہاں۔ ہم نے ادھر دیکھا، ہمارا ایک سپاہی جو ضلع جہلم کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، پکٹ کی دیوار سے 1-2 قدم پیچھے ہٹا اور چکرا کر گرا۔ اس کے ماتھے سے چشمے کی طرح خون پھوٹ رہا تھا۔ یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اسے گولی لگی ہے۔ گولی سر کے پیچھے سے نکلی تھی، وہاں سے خون ابل کر نکل رہا تھا۔ گولی جسم میں جدھر سے نکلتی ہے ادھر زخم چوڑا ہوتا ہے۔ وہ مر چکا تھا۔ ہمارے جوان رائفلیں دیوار پر رکھ کر فائر کرتے تھے، اب ہم فائر نہیں کر رہے تھے۔ اس سپاہی کے گرتے ہی سب نے سر نیچے کر لیے اور اس کے ساتھ ہی ہم پر 2 گولیاں اور فائر ہوئیں۔ ہم گھیرے میں آ گئے تھے۔ یہ پٹھانوں کی ایک خاص چال ہوتی تھی۔ وہ آپریشن ختم ہونے کے بعد اس وقت کسی ایک پکٹ کو گھیرے میں لے لیا کرتے تھے جب فوج واپس جاری ہوتی تھی اور پکٹیں چھوڑ کر نیچے آنے کا حکم ملتا تھا۔ پٹھان اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ پکٹ کو اب کہیں سے مدد نہیں مل سکے گی۔ پکٹ والے اپنی دفاع کے لیے پکٹ ایسی چوٹی پر بناتے تھے جہاں ہر طرف ڈھلان ہوتی تھی۔ حملہ آوروں کو پکٹ تک آنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی۔ ہماری پکٹ ایسی جگہ تھی جہاں 2 طرف ڈھلان نہیں تھی۔ پٹھان ان دونوں اطراف سے قریب آ رہے تھے، ان کے لیے آڑ بڑی اچھی تھی۔ بھائیو، ہمارے حوالدار نے بلند آواز سے کہا، ہم سب مسلمان ہیں پر تم فائر نہیں کرو گے، ہم تم پر فائر نہیں کریں گے۔ تم کافر ہے، ادھر سے اعلان ہوا۔ تم نے ہمارا بھائی پر فائر کیا،
ہم تم کو نہیں جانے دے گا۔ ہم نے تمہارا نقصان نہیں کیا، حوالدار نے کہا۔ ہم نے تمہارے ساتھیوں پر سیدھا فائر نہیں کیا۔ تم رفل اور ایمونیشن ادھر چھوڑ دو اور جاؤ، پٹھان نے اعلان کیا۔ ہم تم کو کچھ نہیں بولے گا۔ اس روز پٹھانوں کا موڈ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے شاید صرف اس دن کے لیے یہ اصول توڑ دیا تھا کہ مسلمان فوجیوں پر گولی نہیں چلانی۔ ان کے گھر گرا دیے گئے تھے۔ ہمارا بریگیڈ یا اپنی بٹالین کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا تھا کہ ہتھیار اور ایمونیشن اٹھاؤ اور پکڑ سے بھاگو۔ حوالدار نے دیکھنے کی کوشش کی کہ محاصرہ ہر طرف سے ہے یا کوئی طرف خالی ہے۔ ایک طرف پٹھان زیادہ تھے۔ حوالدار نے ایک گرنیڈ نکالا اور ہمیں کہا کہ جو ہی گرنیڈ پھٹے 3-4 جوان اس طرف نکل جاؤ اور پہاڑی سے اتر جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے گرنیڈ کی پن نکال کر ایک طرف پھینک دی۔ بڑا زوردار دھماکہ ہوا۔ میں 3 جوانوں کے ساتھ پکڑ سے نکلا۔ میں آگے تھا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ نکلنے والے جوان کس طرف نکل گئے۔ میں ایک طرف ڈھلان دیکھ کر کودتا پھلانگتا نکلا۔ دل اور دماغ پر یہ خوف سوار تھا کہ ابھی کسی پٹھان کی گولی آئے گی اور میں مارا جاؤں گا۔ اس خوف کی وجہ سے اور پہاڑی کی ساخت کی وجہ سے میں پہاڑی کی پچھلی طرف چلا گیا۔ ایک جگہ پاؤں پھسلا اور لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ بڑی مشکل سے سنبھلا۔ معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ پہاڑی خاصی اونچی تھی۔ میں اترتا چلا گیا اور نیچے جا پہنچا۔ ادھر ادھر دیکھا تو میرے دل پر ہول طاری ہو گیا۔ میرے سامنے پتھریلی ٹیکریاں اور گہرے سلیٹی رنگ کی نوکیلی چٹانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وحشت تھی اور ہیبت تھی۔ اگر کوئی پرندہ نظر آ جاتا تو میں کہتا کہ میرے علاوہ یہاں کوئی جاندار بھی موجود ہے۔ وہاں تو زندگی کے کوئی آثار ہی نہیں تھے۔ وہ تو جنوں اور بھوتوں کا دیس لگتا تھا۔ کبھی ایسا خوفناک سا احساس ہوتا کہ میں ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا رشتہ میری دنیا سے کٹ گیا تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں اس اتنی اونچی پہاڑی سے اترا کس طرح ہوں۔ سمت کا تو کچھ خیال ہی نہیں رہا تھا۔ پہاڑی کے اس طرف یہ ہنگامہ کہ بریگیڈ واپس جا رہا تھا اور پٹھان اس کے تعاقب میں تھے، اور پہاڑی کے اس طرف بھیانک سناٹا۔ میں ایک طرف چل پڑا۔ کچھ خبر نہیں تھی کہ میں موت کی طرف جا رہا تھا یا زندگی کی طرف۔ میرے پاس رائفل تھی۔ 70 راؤنڈ ایمونیشن پوچوں میں ڈالا ہوا تھا۔ پٹھانوں کی دلچسپی انہی 2 چیزوں کے ساتھ تھی جو میں ان کے حوالے کر کے اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن یہ پکی بات نہیں تھی کہ انہوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا تھا۔ فوجی کبھی کبھی ان کے ہاتھ آتا تھا۔ میں نے ان قبائلی پٹھانوں کے متعلق بڑی خوفناک باتیں سن رکھی تھی۔ اگر کوئی ہندو یا سکھ فوجی ان کے ہاتھ چڑھ جاتا تو اسے وہ زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک بات مشہور تھی کہ قبائلی پٹھان کسی ہندو یا سکھ فوجی کو پکڑ لیتے ہیں تو ایک جشن مناتے ہیں۔ روایت کے مطابق یہ بات اس طرح بیان کی جاتی تھی کہ تمام قبیلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، قیدی کو درمیان میں کھڑا کر لیتے ہیں، ایک طرف آگ پر چھوٹا توا رکھا جاتا ہے اور لال سرخ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اس توے کو لکڑیوں سے تھام کر اٹھا لیتا ہے۔ ادھر ایک پٹھان پیچھے سے قیدی کی گردن پر ایسی مہر سے تلوار چلاتا ہے کہ سر جسم سے الگ ہو جاتا ہے۔ توے والا آدمی فوراً توا کٹی ہوئی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ سر کٹی لاش گرتی نہیں بلکہ ناچنے لگتی ہے۔ اگر گر پڑے تو بھی اس طرح تڑپتی ہے جیسے کٹ پتلی کو نچایا جا رہا ہو۔ اس دوران پٹھان اس کے ارد گرد ڈھول کی تھاپ پر ناچتے ہیں۔ یہ مجھے ان قبائلیوں میں جا کر معلوم ہوا تھا کہ یہ بات من گھڑت ہے، لیکن 2-3 پٹھانوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ بات جو میں نے آپ کو سنائی ہے صحیح تھی یا غلط؟ یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ غیر مسلم فوجی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ میں مسلمان تھا۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مسلمان کے ساتھ ان کا سلوک ویسا ہی ہوتا تھا جیسا 2 مسلمان بھائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس دن ان قبائلیوں کا موڈ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جب ہماری پکڑ کو انہوں نے گھیرے میں لیا تو ہمارے حوالدار نے بلند آواز میں کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک پٹھان نے جواب دیا کہ تم کافر ہو، تم نے ہمارے آدمیوں پر فائر کیا ہے۔ اس پٹھان کی اسی بات نے میرے اندر خوف پیدا کر دیا تھا کہ انہوں نے اگر مجھے پکڑ لیا تو میرے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو یہ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔